کہ آپ کے بھی ناخن خراب ہو رہے ہیں، اگر آپ کو بھی انگرون ٹونل کا ایشو ہے، یہ صرف ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کل اکثر افراد کے اندر انگرون ٹونل کا ایشو نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کی بات کریں، ایسے افراد جو کہ ایتھلیٹ لوگ ہیں، جس کے اندر وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، یا پھر لمبی لمبی واک کرتے ہیں، ان لوگوں کو پریشر کی وجہ سے انگرون ٹونل کا ایشو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ اپنے ناخن کو شارٹ ٹرم کر لیتے ہیں، اسٹریٹ ٹرم نہیں کرتے، ان لوگوں کو اس مسئلے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی کچھ بیماریاں جس کے اندر ڈائبیٹک پیشنٹ آ جاتے ہیں، ان لوگوں کو اس مسئلے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ ایسے افراد جو کہ چھوٹی عمر میں ہیں یا پھر بڑی عمر کے افراد، ان لوگوں کو اس مسئلے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے جو کہ لمبی لمبی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر سائیکلوسپورین گروپ کی میڈیسن آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے امیون ڈپریسر ہونے کی وجہ سے یہ مسئلے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے طریقہ علاج کی بات کریں تو اس کے اندر دو بنیادی طور پہ طریقہ علاج ہوتے ہیں۔ ایک ایسا علاج جو کہ ہم گھر میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایسا علاج زیادہ مسئلے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر ہم گھر میں بات کریں، گھر میں علاج کی، تو اس میں جو سب سے پہلا طریقہ علاج ہے، اس میں ہمیشہ آپ نے اپنے ناخن ہمیشہ اسٹریٹ ٹرم کاٹنا ہے، گلائی میں بالکل نہیں کاٹنا ہے، ہمیشہ سیدھے کاٹنے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو افاقہ ہوگا۔ نمبر 2 کے اوپر آپ نے نیم گرم پانی لینا اور اس کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے۔ صبح اور شام 10-10 منٹ تک اپنے جو پاؤں ہیں ان کو ڈبو کے رکھنا ہے۔ جب آپ کی جلد تھوڑی سی نرم ہو جائے، اس کو اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے۔ ٹویزر کی مدد سے تھوڑی سی روئی لینی ہے اور اپنے ناخن کی ایک سائڈ پہ گھسیٹ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا جی، آپ کا ناخن آپ کی جلد سے تھوڑا سا پرے ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 کے اوپر ایک بینڈیج ٹیکنیک آ جاتی ہے۔ آپ نے ایک بینڈیج لینا ہے، اس کو آپ نے اپنی افیکٹو ایریا والی سکن کے اوپر لگانا ہے اور اس کو اس کے اپوزٹ سائڈ ٹائٹ کر کے باندھنا ہے، ٹائٹ کر کے لپیٹ دینا۔ اس سے کیا ہوگا جی، آپ کی جو جلد ہے آپ کے ناخن سے تھوڑی سی پرے ہو جائے گی اور کچھ ٹائم کے بعد آپ کا اس مسئلے سے افاقہ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں آپ درد وغیرہ کی صورت میں اسیٹامائنوفن یعنی پیناڈول وغیرہ گھر میں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مسئلہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے، آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اس میں ڈاکٹر کیا کرے گا جی، اگر آپ کا ناخن کے اندر ریشہ کافی زیادہ محسوس ہو رہا ہے، ناخن کافی زیادہ خراب ہو رہا ہے، اس کے اندر وہ ناخن کو تھوڑا سا سن کرے گا اور وہ ناخن تھوڑا آدھا کاٹ سکتا ہے، یا پھر آپ کے افیکٹو ایریا کے اندر سے پیپ کو نکال سکتا ہے، صفائی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا ناخن کٹ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ 5 یا 7 دن کے اندر آپ نے کچھ پین کلرز لینی ہے، جس میں آئبوپروفین آ جاتی ہے، ڈائکلوفینک سوڈیم وغیرہ آ جاتی ہے، اور کچھ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے 5-7 دن لینی ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے سے افاقہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ مسئلے کی صورت میں ڈاکٹر آپ کا سارا ناخن بھی نکال سکتا ہے، مگر وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے جی، آپ کا جو ناخن ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے، اس کے اندر ریشہ بھی محسوس ہو رہا ہے، پیپ ہو رہی ہے، جلد بھی خراب ہو رہی ہے، اس میں پھر ڈاکٹر جو ہے اکثر اوقات نکال دیتے ہیں۔ وہ بھی جو ہمارا ناخن ہوتا ہے اس کو سن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نکالا جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی بینیفیشیل ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔